بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں کاشف میر اور آج آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پونچھ سیکٹر سے آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، اس وقت اگر آپ میرے جو عقب میں دیکھیں تو یہ پوری لائن آف کنٹرول ہے. ایک طرف مقبوضہ کشمیر ہے جہاں پہ بھارتی جو فورسز ہیں وہ قابض ہیں، اور یہ دوسری سائڈ جو ہے یہ آزاد کشمیر ہے. چونکہ گزشتہ دنوں بھارتی حکومت نریندر مودی، ان کے وزیر دفاع اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے آرمی چیف ہیں، ان کے مسلسل یہ بیانات ہمیں میڈیا پہ یہ نظر آتے رہے کہ وہ آزاد کشمیر پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس کو اپنا ایک علاقہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو قرار دے رہے تھے. تو آج ہم آپ کو یہاں سے لائن آف کنٹرول کے اس زیرو پوائنٹ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ کتنے ڈسٹینس پہ ہے اور آزاد کشمیر کے لوگ کتنے ڈسٹینس پہ ہیں، اور لوگوں کے جو عزائم ہیں وہ کیا ہیں. جو مودی کے شیخ چلی جیسے منصوبے ہم ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے سکتے. جو ہمارے مسلمان بھائی مقبوضہ کشمیر میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دریا کے اس طرف سارا مقبوضہ کشمیر ہے جس پہ انڈین آرمی نے جابرانہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ تو ان کا خواب ہے کہ وہ اس کو بھی لیں گے. ہمارا تو یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان جابرانہ ظالم حکمرانوں سے چھڑائیں گے اور اپنے ساتھ مل بیٹھیں گے. مودی اور اس کی جو کابینہ ہے وہ صرف خواب کی حد تک یہ بات سوچ رہی ہے کہ آزاد کشمیر پہ حملہ کرے گا اور اس خطے کو بھی آزاد کرائے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن یہ میرے خیال میں صرف خواب کی حد تک ہی ہے. اسے اس بات کا اندازہ تک بھی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، زندہ دل شہری ہیں، اور ان کا جذبہ کیسے ہے. میں اس بات کو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھارتی فوج کے افواج کے جو مورچے ہیں وہ بالکل سامنے، آبادی کے سامنے، لیکن پھر بھی لوگوں کے جذبے اتنے بلند ہیں اور یہاں سے ہٹنے کے نام نہیں لے رہے. بنیادی طور پہ اگر آپ میرے عقب میں اگر دیکھیں، یہ بائیں جانب یہ جو گھنے جنگلات آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارا جو ہے یہ پونچھ شہر ہے. اس میں سے کچھ ایریا وہاں پہ کچھ پہاڑی کا اور دریا کا، کچھ علاقہ آزاد کشمیر میں شامل ہے جہاں پہ اس سائیڈ پہ جو پاک فوج ہے اس کے مورچے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے. اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ پیچھے آپ کو پورا ایک شہر نظر آ رہا ہے. یہ پونچھ کا ایک تاریخی شہر ہے جو جب ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تو اس وقت یہ پونچھ شہر الگ ہو گیا تھا. کچھ علاقے آزاد کشمیر میں شامل ہو گئے تھے، آزاد کرا لیے تھے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، اور باقی علاقوں پہ قبضہ ہو گیا تھا. اگر کیمرہ مین آپ کو فوکس کر کے دکھائیں گے کہ وہ پورا وہ پونچھ شہر آپ کو یہ پورا بیک میں آپ کو نظر آئے تو وہ دور تک آپ کو وہ ایک آباد پونچھ شہر وہاں سے نظر آئے گا. اگر اس آبادی کے حوالے سے بات کی جائے تو آبادی سے جس طرح سے مقامی لوگوں کا یہ بتانا ہے، ہم ہجیرہ سیکٹر میں گمبیر کی یونین کونسل میں موجود ہیں، جسے یہ ایک مخصوص سا علاقہ ہے. لوگ یہاں پہ آباد ہیں، ہم نے دیکھا اچھی خاصی تعداد میں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اس علاقے کے اوپر اس طرح سے گولہ باری نہیں ہوتی، لیکن جو آبادی کے قریب ترین جہاں پہ علاقے اور خاص کر جو فوجی ہماری جو پوسٹیں ہیں وہاں پر وقفے سے جو بھارتی فورسز ہیں وہ چھوٹے اور بڑے جو ہتھیاروں کا یہاں پہ کھلا استعمال کرتی ہے. اور ہجیرہ سیکٹر، اسی طرح سے آگے جو تتا پانی سیکٹر ہے یا درا شیر خان سیکٹر ہے، اسی طرح سے کوٹلی کے جو مختلف علاقے ہیں اور آزاد کشمیر کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی بھارتی فورسز مختلف اوقات میں شہری آبادی کو بھی نشانہ بناتے ہیں. جہاں پر شہری آبادی پر گولہ باری ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف جو مقامی لوگ ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، ان کے گھروں کو، ان کو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، بلکہ ان کے مال مویشیوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے ان آبادیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں عملاً مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں. ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ 2014 سے لے کے 2015، 16، 17، 18، 19 اور 20 ان 6 سالوں کے دوران کئی ہزار مرتبہ جو بھارتی فورسز ہیں انہوں نے سیز فائر لائن کی خلاف ورزی کی ہے، اور ہمارے جو سویلین لاسز بھی ہوئے ہیں اور فوجی نقصان بھی ہوا ہے. لیکن دوسری جانب جو پاکستان کی جو فوج ہے اور جو یہاں پہ ہمارے جو جوان تعینات ہیں وہ ہر طرح سے بھارتی جو جارحیت ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اپنی اس زمین کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی. اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو آزاد کشمیر کی جو بہادر اقوام ہیں، بہادر جو قبائل ہیں آزاد کشمیر کے جو عوام ہے، وہ ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے. ہمارا تو یہ عزم یہ ہے کہ ہم جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو بارڈر کے اس طرف کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے مظلوم کشمیر
कश्मीरी हैं, हम उन्हें भी आज़ाद करवाएंगे। ये आज जो नरेंद्र मोदी बार बार ये धमकियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं आज़ाद कश्मीर के ऊपर अटैक करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। वो उन्होंने अटैक करके भी देख लिया। और मेरी ये AJK नेशनल में इंडियन सिविल सोसाइटी से ये डिमांड कर रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी के इस किस्म के इंतहा पसंदाना बयानात का नोटिस लें और उन्हें ये बताएं कि आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी आई हुई है और वो उसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है और ये एक पागल शख्स उठ के ये कह रहा है कि मैं अपने पड़ोसियों के ऊपर हमला करूंगा। 1947 में जब इस खित्ते को हमने आजाद करवाया तो उस टाइम हमारे पास फौज भी नहीं थी। तो आज तो अल्लाह का शुक्र है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट के सिटीजन हैं और अगर वो ये गलती करेंगे तो इसके बाद फिर बचेगा कुछ नहीं। इसी तरह से जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल जो बाजवा हैं, उन्होंने ये जो ईद है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपने जवानों के साथ आज़ाद कश्मीर में ही गुजारी है, इसी तरह से अपने लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए। तो नाज़रीन, आपको दूसरी सिचुएशन से भी आगाही करें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो मजमूई तौर पे मुनक़सिम इलाका है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है और गिलगित बल्तिस्तान में हालिया दिनों में जो चीन की जो फौज है उसने जो भारत के ज़ेरे कब्जा जो कश्मीर का जो इलाका था उस पे खासी हद तक पेशरफ्त की और वहाँ पे उन्होंने जो भारतीय फोर्सेस थी उनसे एक इलाका जो है वो आज़ाद कराया। उसके ऊपर भी भारतीय मीडिया भी सीख पाए और इंटरनेशनल मीडिया उसको भारत की शिकस्त करार दे रहा है। उसकी वजह ये थी कि 15 से 16 लाख की जो भारतीय फोर्सेस हैं वो हमेशा से ये दावा करती रही हैं कि हम आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करेंगे। लेकिन जब चीन की फोर्सेस ने उस इलाके के ऊपर, लद्दाख के उस इलाके के ऊपर उन्होंने पेशरफ्त की तो भारतीय फोर्सेस बेबस नजर आए। इसी तरह से हमने यहाँ पे मुकामी लोगों से भी बात की है, लाइन ऑफ कंट्रोल के हवेली सेक्टर से लेके अब्बासपुर सेक्टर और फिर पुंछ सेक्टर में भी मुख्तलिफ लोगों से हमारी इसके ऊपर बात हुई। लोग बड़े पुरज़म हैं। हमारी लोगों से बात हुई कि अगर खुदा ना खास्ता जो भारतीय फोर्सेस हैं वो पेशरफ्त करती हैं इन इलाकों में तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो लोग पुरज़म हैं कि हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे और जब भी अगर भारत ने किसी भी किस्म की अगर जहारियत की तो उसका उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपके साथ एक और प्रोग्राम के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।